ایک طرف فلسطینی تحریک آزادی حماس نے اسرائیل پر بڑے پیمانے پر حملہ کر دیا، تقریباً 7,000 راکٹ فائر کیے، رات 3 بجے کے بعد پھر ایک بار سینکڑوں میزائل داغ دیے۔ اگلی صبح لبنانی حزب اللہ نے بھی شمالی اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ ان حملوں میں اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ 1973 میں یوم کپور کے موقع پر 3,000 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اتنی بڑی اموات ہوئی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے اس کا ذمہ دار وزیر اعظم نیتن یاہو کو قرار دیا ہے۔ اسرائیل پر فلسطین کا بڑے پیمانے پر حملہ انٹرنیشنل سطح پر آئندہ ہونے والے حالات کو واضح کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا حملہ کسی بغیر بڑی طاقت کی حمایت کے ممکن نہیں تھا۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا کہنا ہے کہ ہمیں اسرائیلی جارحیت کا جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیل کے کمانڈر نمرود المانی کو گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے حماس حملے جس میں امریکہ اور برطانیہ نے اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، تو دوسری طرف رشیا نے فلسطین کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ساتھ ہی شام اور لبنان کی مسلح تنظیموں کی جانب سے بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ حماس کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ ایرانی سپریم کمانڈر کے ترجمان یحییٰ صفاوہ کے مطابق وہ اسرائیل پر حملوں کی حمایت کریں گے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ فلسطین اکیلے ہماری انٹیلیجنس کو فیل نہیں کر سکتا۔ ایران، حزب اللہ سمیت ترکی کی انٹیلیجنس ان کی مدد کر رہی ہے۔ اس حملہ کے بعد بہت سی چیزیں واضح ہونے شروع ہو گئی ہیں۔ لگتا ہے پوٹن نے فیصلہ کر لیا ہے کہ امریکہ کی جان جس طوطے میں بند ہے اس کی گردن مڑی ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے پچھلے سال یوکرائن کو اسلحہ فراہم کرنا شروع کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے روس نے اسرائیل اور امریکہ کو الجھانے کے لیے حماس کی مدد سے یہ حملہ کیا ہو۔ یوکرائن جنگ کے بعد رشیا اور چائنا کا اسٹرائک بیک شروع ہو چکا ہے۔ ایسے میں اگر امریکہ میں سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے تو امریکی ریاستوں کی نیلامی شروع ہو جائے گی۔ افغان وار میں پاکستان امریکہ کا مورا بنا تھا اور روس کو اس جنگ میں بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ فیڈریشن ٹوٹ گئی تھی اور روس کئی حصوں میں بٹ گیا تھا۔ موجودہ حالات میں امریکہ مختلف لڑائیوں کی وجہ سے معاشی مسائل کا شکار ہے اور ڈالر پرنٹ کر کے ضروریات پوری کر رہا ہے۔ اس دفعہ امریکی بجٹ شاید ٹریلین ڈالرز کے خسارے کے ساتھ تھا، تو اگر ایسے میں چائنا نے جو پوری دنیا سے ہزاروں ٹریلین ڈالر اٹھائے ہوئے ہیں ان کو اوپن مارکیٹ میں پھینک دے گا تو ڈالر پوری دنیا میں 2 کوڑی کا رہ جائے گا اور اس کا حشر بھی روس جیسا ہوگا۔ جب سعودی عرب سمیت 7 عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے، امن معاہدہ ہونے جا رہا تھا، تو اس سے پہلے حماس حزب اللہ کا اتنا بڑا منظم حملہ جس کی تیاری کا اسرائیل کے دفاعی جاسوسی نظام کو بھی پتہ نہیں چل سکا، انتہائی معنی خیز ہے۔ اب واپسی ناممکن ہے۔ یہ آخری لڑائی ہی سمجھ کر لڑی جائے گی۔ اس لڑائی میں ایران کا کردار بھی بڑا معنی خیز ہے۔ بہرحال گمبھیر صورتحال ہے، انسانی جانوں کا بہت بڑا ضیاع ہوگا۔ تاریخ کی حتمی جنگ کا آغاز حماس کی طرف سے 5,000 راکٹ 1 گھنٹے میں اسرائیل پر داغ کر کیا گیا۔ فلسطینی خواتین بھی میدان عمل میں آ گئی ہیں۔ فلسطینی عسکریت پسندوں نے بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ دوارے براق کے پاس موجود یہودی اپنی جان بچانے کے چکر میں بھاگ رہے ہیں۔ فلسطین میں اس وقت جشن کا سماں ہے۔ حماس کے مجاہدین فوجی جوانوں نے بڑی تعداد میں 28 سال بعد غزہ کی پٹی پر لگی باڑ گرائی۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ اسرائیل کے اندر گھس کر اسرائیلی فوج پر حملہ کر کے کئی اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بنا لیا۔ اسرائیلی فوجیوں کو ٹینکوں سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ اسرائیل میں ہر طرف کوہرام مچ گیا ہے۔ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ، صالح العروری اور گروپ کی قیادت کے دیگر ارکان ٹی وی کلپس پر اسرائیل میں ہونے والی بڑی پیمانے پر تباہ کاری دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے سجدہ شکر بھی ادا کیا ہے۔ دا گارڈین کے مطابق غزہ میں حماس کے فوجی کمانڈر محمد حنیف نے ایک بیان میں مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کے لیے نئے آپریشن کا آغاز کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران یہودی زائرین کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے، اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف حماس کی نئی کوششوں کا یہ پہلا مرحلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دشمن کو متنبہ کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے خلاف اپنی جارحیت کو ختم کرے۔ بغیر کسی جواب کے دشمن کی جارحیت کا دور اب ختم ہو گیا ہے۔ میں مغربی کنارے اور گرین لائن کے اندر ہر جگہ فلسطینیوں سے بلا روک ٹوک حملہ کرنے کی اپیل کرتا ہوں۔ میں ہر جگہ مسلمانوں سے حملہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ غزہ بارڈر سے حزب اللہ کے مجاہدین غزہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اقصیٰ طوفان آپریشن میں دوسرے آپشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ واپس حاصل کیے علاقوں میں مزید عسکری نفری کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ فلسطینیوں کے پاس اس آپریشن کی 5 لیئرز ہیں۔ یاد رہے کہ اسرائیل کے پاس تاحال اقصیٰ طوفان کے مقابل غزہ کی آبادی پر حملہ کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے۔ پچھلے دنوں پوٹن نے ایک پروگرام میں یورپ کے حکمرانوں پر طنز بھی کیا تھا کہ ان لوگوں کو انٹر کی ڈگری بنا پڑھے ملتی ہے اور یہ احمق اور والد الحرام ہے۔
کیونکہ یہ تاریخ بھول بیٹھے ہیں۔ اسی پروگرام میں پوٹر نے امریکیوں پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ 20 سال سے بشار الاسد کو ہٹانا چاہتا ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ روز ترکی میں بھی شام میں موجود نیٹو کے اڈوں پر حملے کیے، کیونکہ نیٹو کی جانب سے ترکی کا ڈرون مار گرایا گیا تھا۔ ان تمام تجزیوں اور حالات اور واقعات سے ہٹ کر ایک آخری بات جو میری ذاتی رائے ہے، ولادیمیر پوٹن نے عالمی اسٹیبلشمنٹ کے کرتا دھرتا یہودیوں، امریکہ اور اس کے بغل بچے اسرائیل کو اپنی سالگرہ کا تحفہ دیا ہے۔